أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ والذین یتوفون منکم، اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرات مفسرین اکرام نے دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ والی آیت پہلے ہے، اور اس سے پہلے جو آپ آیت سن چکے ہیں جس میں 4 مہینے 10 دن کی عدت کا ذکر ہے، وفات کی بیوہ عورت کی 4 مہینے 10 دن کی عدت کا ذکر ہے، وہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کو کہ جو وحی لکھا کرتے تھے، جو کاتبان وحی تھے، انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں مقام پر فلاں آیت کے بعد لکھی جائے، یا فلاں مقام پر فلاں آیت سے پہلے لکھی جائے، فلاں صورت میں فلاں جگہ پر یہ آیت لکھی جائے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ اکٹھا تو نازل ہوا نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ تو پہلے عدت جو تھی وہ 1 سال تھی، بیوہ کی عدت، یعنی اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو شروع میں اس کی عدت 1 سال تھی۔ اس کے بعد پھر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حکم ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو اس تفسیر کی روح سے یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور پڑھنے میں بعد میں ہے، اور اب اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسری تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، البتہ اس آیت میں ایک الگ حکم بیان ہوا ہے، اور یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ دوران عدت نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، نکاح پڑھنا بھی حرام ہے، عدت چاہے وہ طلاق کی ہو یا وفات کی ہو۔ تو اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جو آدمی مر جائے، اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا، میری بیوی 1 سال تک گھر میں رہے گی، کیونکہ ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ جب 4 مہینے 10 دن کی عدت گزر جائے اور فوراً اس کا رشتہ آ جائے، ایسا تو کچھ ہے بھی نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک رواج یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر کم عمری میں فوت ہو جائے اس کا تو رشتہ ہی نہیں آتا۔ بیوہ کوئی عورت ہو جائے تو ہمارے ہاں بیواؤں کو اور متعلقہ عورتوں کا رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسلام اس رواج کا بڑی سختی سے انکار کرتا ہے، اور وہ رواج یہ ہے، ہمارے ہاں تو بہت ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اسلام اس کا بڑی سختی سے انکار کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس وقت کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، عدت گزرنے کے بعد تو اس کو اس طرح گھر میں رہنا، اسی طرح مطلب اکیلے رہے اور اس طرح گھر میں رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تو یہ کہ اس کی آگے شادی ہو جائے، یا تو وہ خود کرے یا اس کے جو خاندان والے ہیں، اس کے جو عیسیٰ اور اقربا ہیں وہ اس کی شادی کروائیں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے طرح طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے طبعی مجبوری انسان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، لہذا اسلام نے غلطی سے بچانے کے لیے حکم دیا ہے کہ نکاح کر لے۔ ہاں، اگر کوئی عورت بہت بوڑھی ہے، وہ نکاح کی حد سے گزر چکی ہے، اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کا مسئلہ جدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ مرد یتوفون منکم، جن کو وفات دی جاتی ہے تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول، کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے 1 سال تک، غیر اخراج، 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے عدت ختم ہونے کے بعد۔ فإن خرجنا، پس اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں، فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی عدت ختم ہو جانے کے بعد وہ عورت اگر کہیں جانا چاہتی ہے اپنی مرضی سے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو تم جانے دو، اس کو تم نہ روکو۔ فیما فعلن فی انفسہن، اس کاروائی کے بارے میں جو وہ عورتیں اپنی جان کے بارے میں کریں، یعنی
اگر وہ عورت عدت کے بعد کہیں پر اپنا رشتہ جوڑتی ہے تو اس کو اپنے اس رشتہ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بمعروف، بھلائی سے، قاعدے کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلق جوڑیں وہ بھلائی کا تعلق ہو، برائی کا تعلق نہ ہو۔ اگر وہ غلط تعلق جوڑیں تو پھر تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کو روکو۔ دیکھیں، یہ اس واسطے کی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو، جب تم نے کوئی برائی دیکھی تو تمہارے اندر اگر طاقت ہے تو اس کو اپنی قوت سے روکو، اپنی طاقت سے روک دو۔ لیکن اگر بزور بازو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکو۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اس کو کم از کم دل میں برا سمجھو، یہ عام قانون ہے۔ لیکن اگر وہ برائی رشتہ داروں میں ہو، رشتہ دار کے اندر اگر وہ برائی موجود ہو تو اس کو روکنا زیادہ اہم ہے۔ مثلا کسی کی بھابھی ہے یا کسی کی بہو بیٹی ہے، وہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتی ہے تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اس کو روکو، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں معروف کی قید لگائی ہے کہ عدت گزارنے کے بعد وہ اگر کہیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیں تو اجازت ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر وہ جائز، صحیح اور معقول طریقے کا تعلق ہو۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے۔ اگر اللہ سزا نہیں دیتا تو یہ اس وجہ سے سزا نہیں دیتا کہ وہ حلیم بھی ہے، وہ اپنے حلم کی وجہ سے سزا نہیں دیتا، اور اس کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات حکمت کے مطابق ہیں۔ وللمطلقات، اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے، متاع، ایک جوڑا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے اس کا حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اس کو ایک جوڑا دینا واجب ہے۔ لیکن اگر اس کو طلاق ملی ہے لیکن اس کا حق مہر مقرر تھا تو پھر اس کو ایک جوڑا دینا مستحب ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے پہلے بیان کر دی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر پیچھے گزر چکا ہے، وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ وہ جوڑا امیر آدمی کے ذمے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، متوسط آدمی کے ذمے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور غریب آدمی کے ذمے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمے لازم ہے رب کی طرف سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم مسائل سمجھ جاؤ۔ کل کے سبق میں، کل کے درس میں آپ حضرات نے یہ سنا تھا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو اور دشمن تمہارے پیچھے دوڑا آ رہا ہو اور تم آگے آگے دوڑے جا رہے ہو تو نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نماز اتنی اہم ہے کہ دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور حالت جنگ ہے، لیکن اس حال میں بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔ سوار ہو، دوڑ رہے ہو، تب بھی اشارے سے نماز پڑھ لو۔ آگے اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک اور واقعہ بیان فرما رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔